بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی ہوگی آپ نے. بابا فرید آپ کا جب بڑا شہرت ہوئی، آپ کی بڑے بول بالے ہوئے، بڑی آس پاس لوگوں میں دھوم آپ کے ولایت کی پہنچی، لوگ دور دراز سے آپ کی زیارت کو آتے، آپ کی تعریفیں کرتے، آپ کے پاس رہ کر دین سیکھتے. ایک مرتبہ کوئی مریدین آپ کے پاس میں آئے ہوئے تھے آپ کے گھر پر، اور اندر آپ کی والدہ تھی اندر کمرے میں. جب سامنے کوئی بات کی جائے تو اندر آواز آتی ہے. تو کچھ مریدین آپ کی بڑی ہی تعریفیں کر رہے تھے، بابا جان آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کی اتنی تعریفیں سنی اور آپ اللہ کیسے بندے ہیں. تو اندر سے آواز آئی بابا فرید کی والدہ محترمہ کی، بہت تعریف ہوئی فرید کی، مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس فرید کو دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب ماں ایسی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے، ماں مریم ہو تو بابا تاج الدین پیدا ہوتے، ماں مریم ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں مریم کی تو بات ہی نرالی ہے. آپ حضرت عمران کی بیٹی، حضرت عمران، سورہ آل عمران میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. آپ کی والدہ جو تھی بڑی ہی پارسا، بڑی عبادت گزار، بی مریم کی والدہ جو تھی اللہ سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا اللہ سے. آپ حضرت عمران کی بیوی تھی اور بیوی مریم کی ماں، امی، والدہ. جب آپ کو خوشخبری ہوئی، امید ہوئی کہ کچھ ہونے والا ہے، پریگننسی کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، یعنی کون بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یہ نہیں سوچا، بس اللہ سے منت مانگ لی. قرآن سنا رہی ہو، قرآن کی بات ہے. آل عمران میں ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے منت مانگی اللہ سے. کیا منت مانگی؟ اے اللہ، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، وہ جب پیدا ہوگا تو میں اسے تیرے نام پر وقف کر دوں گی. سبحان اللہ. سمرپت کر دوں گی، تجھ کو ڈونیٹ کر دوں گی، تیرے نام پہ اس کو وقف کر دوں گی. اس کو دنیا داری کے لیے نہیں پالوں گی، اسے تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے رکھوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا اتنا اونچا مقام بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو خوشخبری تو ہوئی تھی اور دعا بھی ہو گئی تھی. پیدا ہونے کے پہلے دعا، پیدا ہونے کے پہلے وقف، دعا کر لی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیٹا ہی دنیا میں بھیجتا نا، لیکن ہوئی کون؟ بی بی مریم، بیٹی پیدا ہوئی. اب دعا، منت تو کی تھی، منت پوری کرنی پڑتی ہے، جو بھی منت ہو. اب بیٹی کو وقف کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. بیٹی کو اکیلے تنہا مسجد میں چھوڑ دینا اتنا آسان بات تھوڑی ہے. لیکن آپ نے منت کی تھی، منت کو پوری کیا. آپ کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی. اب بی بی مریم کو انہی کی سرپرستی میں، انہی کی کیئر آف، انہی کی گائیڈنس میں، انہی کی کفالت میں دے دیا. وہ مسجد میں رہ کر، مسجد میں ایک حجرہ تھا، اس میں بی بی مریم اسی حجرے میں رہتی. وقف کر دیا تھا آپ کے والدہ نے، آپ کو پیدا ہونے کے پہلے وقف کر دیا تھا. اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی، اللہ کے لیے دے دوں گی. سبحان اللہ. جب وقف کر دیا تو اس کے بعد کا بھی واقعہ یہ ہوا کہ آپ 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت میں رہتی بی بی مریم. جب کچھ اور ہوش سنبھالا، تھوڑی بڑی ہوئیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے نا، وہ کیا کرتے، جہاں بی بی مریم عبادت کرتی تو وہ وہاں کہیں باہر دین کی دعوت کے لیے جانا ہوتا نا، دین کی تبلیغ کے لیے جانا ہوتا. اللہ کے نبی تو تبلیغ کے لیے دنیا میں آئے، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے. تو جب جاتے تو کیا ہوتا، باہر سے ایک تالا لگا دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. باہر سے تالا لگا کے جانا. اگر جوان بیٹی جوان بیٹا ہے گھر، جوان بیٹی جوان بہو گھر میں ہے، اور اگر کوئی اس کی حفاظت کے لیے باہر سے تالا لگائے تو یہ نہ سمجھو وہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی غلط انسان اٹیک نہ کرے، غلط انسان اس پہ اچانک میں، کیونکہ وہ پہچانتی نہیں ہے ابھی کسی کو، باہر والا کون رشتہ دار بن کر گھر میں گھس جائے معلوم نہیں ہے. اس لیے اگر
بہو کو باہر سے اگر کوئی ساس سسر شروعات کے دنوں میں اگر کبھی تالا بھی لگا کے چلا جائے تو وہ ظلم نہیں کر رہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. بیٹی بھی جوان ہے، اس کو اکیلے چھوڑ کے ایسے نہ جائے، لاک لگا دے باہر. یہ سنت ہے زکریا علیہ السلام کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیوی مریم کو باہر سے لاک لگا کے کنڈی لگا کے چلے جاتے دین کی خدمت. ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کیا کہ گھر پہ پہنچے، کنڈی کھولی تو دیکھا کہ بیوی مریم تو باہر سے بند تھا دروازہ، اور آپ کے محراب میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے. انگوروں کا موسم نہیں تھا، انگور تھے جو موسم میں پھل آتے ہیں نا. آج کے دور میں تو یہاں کے اس ملک سے اس ملک سے اس ملک میں بے موسم میں مل جاتے ہیں پھل. اس دور میں ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ مل جاتے ہیں آج کے دور میں. لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، جہاں جو موسم کا جس ایریا کا پھل ہوتا تھا وہی ملتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ بن موسم کے پھل آپ کے محراب میں لگے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. یا ایک جگہ روایت میں کہ وہ محراب میں عبادت کر رہی تھی اور بن موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بوڑھے ہو چکے ہیں. جیسے ہی پھل دیکھے تو پوچھا، اے مریم یہ پھل بن موسم کے کہاں سے آئے؟ جواب ملا اللہ کی بندی کا، بیوی مریم کا، میرا رب مجھے بن موسم کے پھل کھلاتا ہے. میرا رب مجھے بے موسم کے پھل کھلاتا ہے، میرے رب نے بھیجے ہیں. سبحان اللہ، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو کہا کہ جیسے ہی یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے سنی تو ایک طویل مدت سے کبھی کبھی دعائیں نا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دعائیں بہت طویل عرصے تک کے قبول نہیں ہوتی، طویل عرصے تک. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا مانگتی رہے، دعا مانگتا رہے. تو حضرت زکریا تو اللہ کے نبی، انہیں تو معلوم ہے نا کہ دعائیں کیسی مانگنا ہے. آپ مانگ ہی رہے تھے، لیکن جس دن بولتے نا بے محل بے موقع باتیں نہ کی جائے، اور جب موقع ہو وقت کی نزاکت کے حساب سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مانگنے والے کی صدا، مانگنے والے کی کا طریقہ، مانگنے والے کی انکساری اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمان کو تو جلدی دے دے، جلدی دے دیتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے ان کو یہ چیز پہنچا دو. لیکن جو بہت عزیز ہوتا ہے نا، اس کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ٹائم لگا کے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ تمہیں زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے ابھی جلدی. قبول تو سب کی دعا ہوتی ہے، کچھ جلدی کچھ دیر سے. اب جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیوی مریم کے پاس وہ بے موسم کے پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. اور اتنی پیاری دعا ہے، سورہ مریم کی ابتدا میں آپ پڑھیں گے تو رونا آ جائے گا. اس قدر پیارے انداز میں حضرت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری ہڈیاں بھی اب گل چکی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اور میرے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں، سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک اچھا بیٹا نصیب کر دے، مجھے اچھا صالح بیٹا، نیک بیٹا، ایک نیک فرزند. جب تو بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو میرا بھی موسم اولاد کا نکل گیا ہے. لیکن یقین ہے کہ تو بے موسم میں بھی پھل دینا جانتا ہے. وہ دعا تھی کہ اسی وقت وہی نازل ہوئی. اللہ نے یحییٰ کی خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں سنائی. اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ نیک صالح اولاد کی دعا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں
نیک صالح اولاد کی دعا کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو تولد ہوئے. نیک اولادوں کے لیے دعا کرنا یہ قرآن میں ہے. اور تربیت کب سے کب تک ہے؟ کوئی بولے بھائی تربیت کا دور کیا بچپن میں ہوتا ہے؟ اتنی بات اچھے سمجھ لیں. اولاد کی تربیت جب تک وہ زندہ ہے تب تک تربیت، یا جب تک ہم زندہ ہے تب تک تربیت. یا ہم پہلے ختم ہو گئے، مر گئے، بس ہمارا ذمہ ختم ہو گیا تربیت دینے کا. لیکن آخری دن تک اپنی اولادوں کی تربیت کرتے رہو، چاہے وہ 2 بچے 5 بچے کے باپ بن گئے ہو. اولادیں زندہ ہے تب تک ان کی تربیت کرتے رہو. تربیت کے لیے کوئی بچہ چھوٹا ہو تو ہی تربیت نہیں کرنا ہے. تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کا آخری ابتدا ماں کے پیٹ سے اور انتہا اپنے یا اس کے مرنے تک. یہ تربیت کا دور ہے، کیونکہ علم سیکھنا اور سکھانا، علم لینا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. کب سے؟ ماں کی گود سے گور تک، قبر میں جانے تک علم سیکھنا بھی. اولاد کی تربیت، بہترین تربیت کے لیے اس کے والدین تربیت یافتہ ہونے چاہیے. کیونکہ بائی پریکٹیکل جو اولاد تربیت لیتی ہے تھیوریٹیکل نہیں لیتی. اگر آپ بار بار یہ بولتے رہو آپ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، آپ نماز پڑھو. ماں نماز نہیں پڑھے بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ ماں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی بچہ کہاں سے تلاوت کرے گا؟ ماں جھوٹ بول رہی ہے بچہ کہاں سے سچ بولے گا؟ ماں 24 گھنٹے ٹی وی میں، پکچر میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں بیٹھی ہے، بچہ کہاں سے قرآن پاک لے کے اور اچھی بات میں بیٹھ جائے گا؟ وہ تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے سیکھتا ہے. اور آپ کو تربیت کے لیے ایک بائی پریکٹیکل اس کے سامنے ایسا مجسمہ بن جانا ہے، ایسا پریکٹیکل لائف آپ کو اپنی اولادوں کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آپ کی اولادیں ان فیوچر غضب کے نام روشن کرنے والے بنے. اب اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی مجھ کو یاد آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت یاد آ رہی ہے. تربیت دیکھیے کیسی کی. جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بعد اپنا کوئی اور معبود تو نہیں بنا لو گے؟ کہا نہیں، ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے تربیت کہاں ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت میں بھی یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی. تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو آخری پل تک، جب تک ہماری سانسیں ہیں، ان کی تربیت کرتے رہیں. ہر وقت نیکی کا حکم کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، لیکن طریقہ الگ ہو. تنبیہ کرنے کا طریقہ اچھا ہو، ورنہ طریقہ اگر اچھا نہ ہونا تو اولاد باغی بن جاتی ہے بچپن سے. اب بچپن میں سب سے پہلا حق تو کیا ہے کہ اسے جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان دی جائے. دوسرا، 7ویں دن اس کا عقیقہ، چاہے بیٹا ہو تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکرا، یہ عقیقہ کر دیا جائے، ذبح کیا جائے، اور 7ویں دن کر دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس کا بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا بچہ گروی ہوتا ہے، گہن ہوتا ہے، گروی رکھی ہوتی ہے اس کی جان اس کے عوض میں. جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. تو ہم تو اس دنیا میں آ کر ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور فضول کی یہ دنیائی انڈین رسموں پہ ہم آ گئے. حکم نبی کا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، لیکن ہم 7ویں دن نہیں کرتے. کب کریں گے؟ ابھی ایک جس کی مالی حالت اچھی ہو تو وہ تو کیا کرتا ہے، چلو ابھی فرسٹ برتھ ڈے آئے گا نا پھر کریں گے عقیقہ. 7ویں دن نہیں کرتے ہیں. پھر وہ سب بہت لوگوں کو بلائیں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے. ارے گیٹ ٹوگیدر کریے، کوئی گناہ نہیں ہے، کھانے کھلائیے، لیکن یہ جو ہے نا یہ صدقہ ہے. آپ گیٹ ٹوگیدر اور کرتے رہیے
لیکن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیجئے کہ فوراً 7ویں دن بچے کا عقیقہ، بیٹا ہو تو 2 بکرے اور بیٹی ہو تو ایک بکری یا ایک بکرا۔